غریب اور ترقی پذیر ممالک کے نوجوان اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی خاطر بیرون ملک جانے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے ملک میں وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو ان کے موجودہ معاشی حالات کو بدل سکیں۔ اور واقعی جب ہم ترقی یافتہ ممالک پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ان ممالک میں وہ تمام سہولیات اور مواقع موجود ہیں جو کسی بھی انسان کو اپنا مستقبل بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے نوجوان معاشی اور ذہنی اعتبار سے انتہائی کامیاب اور مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستانی نوجوان اپنے تعلیم کے کمزور معیار، جدید تربیت کے فقدان اور ان کے نتیجے میں ہونے والی بے روزگاری کے باعث شدید مایوسی اور ذہنی دباؤ کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ بقول ایک بے روزگار نوجوان کے ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے انتہائی مشکل حالات میں اپنی تعلیم مکمل کی ہے، اس کے باوجود ہمیں نوکری نہیں ملتی۔ ایک جاب کے لیے اشتہار آتا ہے تو اس کے لیے لاتعداد درخواستیں پہلے ہی سے ہی موجود ہوتی ہیں، تو ہمیں نوکری کیسے ملے گی؟ یہاں تک کہ بالکل ابتدائی لیول کی نوکری کے لیے بھی سال 2 سال کا تجربہ مانگا جاتا ہے۔ جب ہمیں جاب نہیں ملے گی تو تجربہ کیسے ہوگا؟ صرف یہی نہیں بلکہ بے روزگار نوجوانوں کے والدین بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں اس امید پہ کہ ایک دن وہ خود کمانے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن اگر اتنا پڑھنے کے باوجود نوکری نہیں ملے اور وہ بے روزگار رہتے ہیں تو وہ اپنے خاندان کا پیٹ کیسے پالیں گے؟ جب ہم اپنے بچوں کو بے روزگار یا کم آمدنی میں گزارا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جو ہمارے دل پہ گزرتی ہے وہ صرف ہمارا خدا ہی جانتا ہے۔ تو یہ وہ سنگین مسائل ہیں جن کا سامنا ہمارے ملک کے نوجوان کر رہے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور یورپ کے نوجوانوں کے کامیاب اور مطمئن ہونے کی وجوہات یہ ہیں کہ ان کے پاس تعلیم کے حصول کے لیے بہترین اسکولز، کالجز اور ٹریننگ کے ادارے موجود ہیں جو انہیں جدید دور کے کاروباری ضروریات کو پورا کرنے اور ان کے معیار پر اترنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تعلیم کے مکمل ہونے سے پہلے ہی دنیا کی بہترین کمپنیاں ان کے جاب یعنی نوکری کی شکل میں ایک اچھا مستقبل مہیا کرنے کے لیے ان کی منتظر ہوتی ہیں، جبکہ پاکستان میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیا ریاست کو اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہے اور کیا وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ سنجیدہ کوشش کر رہی ہے؟ نوجوانوں کے بیرون ملک جانے کے بڑھتے ہوئے رجحان سے اس سوال کا جواب ہمیں بآسانی مل جاتا ہے۔ حکومتی سطح پر مسائل حل نہ ہونے کی بنا پر جہاں تعلیم، ترقی اور نوکری کے مواقع انتہائی کم ہیں، وہاں بھی ذاتی پسند و ناپسند، کرپشن، سیاسی اور علاقائی بنیادوں پر تفریق کا سامنا ہوتا ہے، جس سے ایماندار اور ہنرمند افراد کی حق تلفی ہوتی ہے، جو ان میں مزید مایوسی پیدا کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں انصاف کے حصول میں موجود رکاوٹیں نوجوانوں کو سیاسی، مسلکی، مذہبی اور نسلی جماعتوں کا فرنٹ لائن ورکرز بننے پر مجبور کرتی ہے۔ نتیجتاً نوجوانوں کا وہ وقت اور ٹیلنٹ جو ان کے مستقبل کی بہتری میں صرف ہونا چاہیے وہ سیاسی و مذہبی جماعتوں کے منشوروں کی ترویج میں ضائع ہوتا ہے۔ مزید بدقسمتی یہ کہ اختلافات کی بنا پر حکومتوں کا اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف طاقت کا بیجا استعمال معمول کا حصہ ہے، اور طاقت کا بیجا استعمال کا سب سے بڑا نشانہ نوجوان ہی بنتے ہیں۔ چھاپے، گرفتاریاں، تشدد، یہ سب ان نوجوانوں کو جسمانی، ذہنی اور معاشی اعتبار سے مفلوج کر دیتے ہیں۔ یہ تمام عوامل نہ صرف نوجوان اور ان کے تعلیم کے درمیان فاصلہ بڑھا دیتے ہیں بلکہ ان کی مایوسی میں اضافہ کر کے انہیں سماجی و اخلاقی برائیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ ان مسائل کے شکار ہمارے نوجوان ترقی یافتہ ممالک کے نوجوانوں کا مقابلہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کے میدان میں کیسے کر پائیں گے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاست ہنگامی بنیادوں پر نوجوانوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے تاکہ ملک کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے، لیکن دوسری طرف نوجوانوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ مایوسی اور فرسٹریشن ان کو ایک ایسے گہرے کنویں میں دھکیل سکتی ہے جہاں سے نکلنا شاید ان کے لیے ناممکن ہو جائے۔ لیکن حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، مشکلات کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اگر وہ اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ایمانداری و محنت سے کوشش جاری رکھیں گے تو بالآخر ایک دن اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ لہذا مایوسی کا شکار ہونا ہے یا اپنی ہمت جمع رکھنی ہے، اب فیصلہ آپ کا ہے۔